اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین مومنات, you're watching Anaman Arooj Naqvi Official and this is me Sayyida Anam Naqvi with my khar Arooj Naqvi and we are once again here to congratulate you all. آپ کو مبارکباد پیش کرنی ہے اور زمانے کے امام کو مبارکباد پیش کرنی ہے, تمام مومنین کو اکراس دا گلوب. آج ہے 29 شوال اور آج کا ہمارا پروگرام کوئی تمہید نہیں, بس آپ جانتے ہیں بہت عظیم اسلامی شخصیت ہیں, اسلام کی تاریخ میں نگہبان رسالت ہیں, محافظ رسالت ہیں, اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی آج ولادت بسعادت ہے, جنہیں ناصر رسول کہتے ہیں, محسن اسلام کہتے ہیں, سید مکہ کہتے ہیں, سردار مکہ کہتے ہیں, اور جو کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے امامت اور نبوت کو پالا ہے. پورے اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملے گی جس نے نبوت اور امامت کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہو, اور جن کی ذریت میں ہمیں ہمارے 12 امام ملتے ہیں الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مومن قریش کہا جاتا ہے, کفیل پیمبر کہا جاتا ہے, حامی رسول اللہ یہ آپ کے القاب ہیں. امو رسول اللہ, پدر کل ایمان, محسن اسلام, عبد مناف, سید البطحہ, ولی اللہ اور وسیع ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کے یوم ولادت پہ ہم تمام مومنین و مومنات کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں انمن عروج نقوی آفیشیل کی طرف سے. تو عروج باقاعدہ ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں شعر کہہ کر ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو رسول اللہ کے انتہائی عظیم ہستی ہیں, کہ رسالت کو پالنے والے ہیں, اور ان کے لیے ان کے ماں باپ دونوں کا مقام رکھتے تھے, اور اتنی عظیم ہستی کے بارے میں بھی سوالات اٹھاتے ہیں. حالانکہ ایسے ذہنوں کو ہم یہی کہنا چاہیں گے, کیوں بھلا عقل اس بات پر حیران نہیں, کیوں بھلا عقل اس بات پر حیران نہیں, کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. کیوں بھلا عقل اس بات پر حیران نہیں, کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. اور محسن اسلام اگر کافر ہے, کچھ لوگ اگر سمجھتے ہیں, اور محسن اسلام اگر کافر ہے تو پھر اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں, کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تو عقیدہ ایسا ہے کہ جب آپ نے رسول اللہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پڑھایا تو اس کا آغاز کیا تھا الحمدللہ سے. جو لوگ ان کے ایمان پر سوالات اٹھاتے ہیں تو نکاح کا خطبہ کلمہ سے کئی زیادہ طویل ہوتا ہے, اور نکاح کے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, اور خدا کی حمد و ثنا تو وہی کرتا ہے جو توحید پہ کامل یقین رکھتا ہے, اور نہ صرف توحید پہ کامل یقین بلکہ رسالت پر اس وقت یقین جبکہ اعلان رسالت ابھی ہوا ہی نہیں تھا, اور اب دین ابراہیمی علیہ السلام پر تھے. آپ نے خطبہ نکاح ہے رسالت مآب شروع کیا, الحمدللہ حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں, اگرچہ میرے محمد کے پاس مال کم ہے. یہ نکاح کے خطبہ ہے کہ جو لوگ سوالات اٹھائے تھے کہ جناب خدیجہ بہت مالدار ہیں تو رسول خدا پر کہیں کوئی انگلی نہ اٹھا دے. حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے کبھی پیمبر پر کسی کو انگشت اٹھانے ہی نہیں دی. اس سے پہلے کوئی رسول خدا کے بارے میں کچھ بات کہتا, وہ محافظ رسالت بن کے سامنے آ کر کہنے لگے اگرچہ میرے محمد کے پاس مال کم ہے مگر مال تو چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے, آج کسی کے پاس ہے کل کسی کے پاس ہے. میرے بھتیجے کے پاس رسول کے پاس یہ وہ ہے کہ جس کو نبأ العظیم ملنے والی ہے, بڑی خبر ملنے والی ہے. اور اگر کسی کو ایمان پر پھر بھی سوال اٹھانا ہے تو دیکھیے اولاد کو قرآن میں بھی پھل کہا گیا ہے. ہمیشہ ایک اولاد کو پھل کہا گیا, اور پھل ہمیشہ درخت کا پتہ دیتا ہے. اگر دیکھا جائے تو جناب زہرا پھل ہیں جو اپنی مادر گرامی جناب خدیجہ کا پتہ دیتی ہیں. علی مرتضیٰ علیہ السلام وصی رسول اللہ ہیں, رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں آپ سب جانتے ہیں, اور وہ پھل ہیں جو کہ اپنے درخت کا اپنے شجر کا پتہ دیتے ہیں جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستیاں ہمیں ان سے ملی ہیں کہ تطہیر خدیجہ کے لیے کچھ اور کہوں کیا,
تطہیر خدیجہ کے لیے کچھ اور کہوں کیا، جس گھر میں ہے اس گھر کے افراد بھی معصوم، سبحان اللہ، جس گھر میں ہے اس گھر کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، اولاد بھی معصوم ہے اور داماد بھی معصوم۔ بے شک، بے اب شک، اسی کے ساتھ ہم عروج سے سنیں گے ایمان افروز واقعہ جو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان پر مبنی ہے۔ جی عروج۔ مبارکباد کے ساتھ یہ بتا دیں کہ آج ہم ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام اور فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کلیریفائی کرتے جائیں گے کچھ چیزوں کو، کیونکہ سب سے پہلے میں سٹارٹ ہی کروں گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ترین فرمان سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس شخص کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اس فرمان کے علاوہ اب یتیموں کی اس کی طرف آتے ہیں کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، یا اس کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، اس کا کیا ثواب ہے۔ اور یہاں پر ہم کائنات کے عظیم ترین یتیم کو پالنے والے کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب فرمان آپ کو مل گیا، اس سے لیسن بھی آپ کو مل گیا ہے کہ کیا ثواب ہے ایک یتیم کے سر پر جب ہاتھ رکھا جائے گا تو جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے اس کے سر کے بال آئیں گے اتنے گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اتنی قربت ہے الحمدللہ، جیسے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں قربت ہے ایک یتیم کے کفیل کی، اور پیغمبر اسلام کی قیامت کے دن اتنی قربت ہوگی، اور یہ سب کو نصیب نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ بے شک، اور عام یتیم کو پالنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کائنات کے عظیم ترین یتیم کو سید الانبیاء کی، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ کفیل پیغمبر پر انگلی اٹھانے والے اپنے گریبانوں میں تو جھانک کر دیکھیں کہ تاریخ میں جس عظیم ہستی کو پروردگار عالم نے اس پیغمبر اسلام کی کفالت کی ذمہ داری سونپی، کعبہ کی کنجیاں سونپی، یعنی کہ گارڈین آف کعبہ، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کسی اور کے پاس یہ مرتبہ، یہ شان نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہوں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی زوجہ، آپ وہ ہیں کہ رسول پاک کو ان کے والدین کے بعد ماں اور باپ کی طرح پالتے ہیں۔ بی بی ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے کہ میرے محمد کو کھجوریں بہت پسند ہیں، اور کیا دیکھتی ہے کہ کھجور کا درخت جھک جھک کے رسول پاک کو کھجوریں عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بلکہ ہمارے آج ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہم اس واقعے کو بیان کریں گے، لیکن ہم نے بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا کہ جب لوگ ان پاک ہستیوں کی ایمان کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے کوئی شعور دیا ہے، پھر قرآن پاک سے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے عقل و شعور سے اس چیز کا فیصلہ کریں کہ جس خانوادے میں کافر تو دور کے بت پرستی کا بھی نام و نشان نہیں بنی ہاشم میں آپ کو ملتا، وہاں آپ کافر یا مسلمان کا ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جہاں کہ قریش کے جو ہے 24 قبیلے تھے، عرب میں 24 قبیلے اس وقت موجود تھے، اور 24 کے 24 قبیلوں میں بت پرستی جو ہے وہ ثابت شدہ ہے کتابوں میں بھی، لیکن بت پرستی کہاں نہیں ملتی؟ صرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا، ان کے پردادا کے خاندان میں بنو ہاشم میں کہیں بت پرستی کا نام و نشان نہیں۔ بے شک، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، اور آپ کے خاندان میں کہیں پر بھی شجرہ میں کہیں پر بھی کوئی بت پرست نہیں ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگوں کو تاریخ اسلام میں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو کنورٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے رسالت ماں پر بعد میں ایمان لایا ہے، کہ جب وہ اعلان رسالت کر چکے، ایک ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا، ایک ہے بن دیکھے ایمان لانا، اور دل سے تصدیق کرنا۔ توحید اور رسالت کی دل سے تصدیق کرنے والی ہستی کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، اور وہ جو بھی لکھا کرتے تھے اپنے کلام میں پروردگار کی توحید ہی کہا کرتے تھے۔ اور جہاں تک ہم جناب فاطمہ بنت اسد السلام اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے کہ انم نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور پسند تھی اور ان کو چاہیے تھی، اور بی بی نے چاہا کہ وہ درخت سے اتار دیں، تو اس وقت جب ان کو چاہیے تھی درخت خود سے جھکا اور بی بی کے قریب ہو گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھجوریں وہاں سے لے سکیں، تو واقعہ میں یہ ہے کہ وہ مسکرائیں کیونکہ وہ دین ابراہیمی پہ تھیں، اور وہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہی آخری نبی ہیں جو ان کے ساتھ اس وقت گھر میں موجود ہیں، اور آخری نبی ان کی ہی پرورش، انہی کی گود میں پرورش پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معروف قصیدہ مجھے بے حد لطف آنے لگا کہ جب میں اور عروج اسی طرح ہم 101 ڈسکشن کرتے ہیں اور فضائل خود بخود پروردگار عطا کرتا ہے، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معروف قصیدہ ہے
کہ جو ان کے ایمان کا عکاس کرتا ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے اور وہ ایسا لکھا کرتے تھے کہ ان کی لکھائی میں بھی حمد پروردگار اور رسالت مآب کی رسالت کی گواہی ہوا کرتی تھی. اب اس کا آپ کو ٹرانسلیشن بتاتے ہیں so you can better understand the words. حضرت ابو طالب علیہ السلام لکھتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم احمد کے وجود کی وجہ سے, سبحان اللہ, مجھے اپنی جان کی قسم احمد کے وجود کی وجہ سے اس قدر جد و سرور میں ہوں کہ میں نے وجد کو بھی حیران میں مبتلا کر دیا ہے, کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک رسول پاک سے پروردگار کی محبت, پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت, کہا میں احمد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, میں اس کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. خداوند اس کو زندہ و سلامت رکھے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی اور ہر محفل کی زینت ہے. اللہ اکبر. شیعہ سنی تمام تر سورسز حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان و منزلت اور فضائل کو کسی صورت بھی انکار نہیں کرتے ہیں, اور ہمارا سلام ہے اتنی عظیم ہستی پر کہ جن کی زیارت کے الفاظ یہ ہوں کہ سلام ہو آپ پر اے مکہ کے سردار, سلام ہو آپ پر کہ سردار کے بیٹے ہیں آپ, اے کعبہ بننے کے بعد اس کے وارث ہیں آپ پر سلام, اے رسول کے نصرت و کفالت کرنے والے آپ پر سلام, اے محمد مصطفیٰ کے چچا علی و مرتضیٰ کے والد آپ پر سلام, سلام ہو آپ پر اے بیضۃ اللہ شہر مکہ کے سب سے بڑے آدمی, سلام ہو آپ پر اے دین حنیف کا دفاع کرنے والے سید المرسلین کی نصرت میں اپنے نفس کو قربان کر دینے والے, سلام ہو آپ پر آپ کے فرزند امیر المومنین علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام سب پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. تو عروج بتائیے کیا واقعہ ہم مومنین کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آج انہیں جشن محسوس بھی ہو. واقعہ سے پہلے تو ایک اور بہت خوبصورت فضیلت مجھے یاد آ گئی, مجھے لگا کہ مجھے شیئر کرنی چاہیے. آج لگ رہا ہے میں عروج کو فضائل یاد دلاتی رہوں گی پروگرام. اب فضائل کی تو یہ کیا ہی حد ہے, بار بار کہیں گے کہ ہم یہاں کچھ چیزیں کلیریفائی کریں گے نئے سننے والوں کو جن کو پہلے سے معلوم نہیں ہے یا غلط بتائی گئی ہیں, اور باقی انشاءاللہ فضائل حضرت ابو طالب علیہ السلام شیئر کریں گے کہ وہ نام جو خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا, اور یہ وہ نام ہے جس کے سٹارٹ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ خود ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے میرا نام محمد عرش کے حجابوں میں چھپا کر رکھا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب عرش کے حجابوں میں چھپا کے رکھا تھا تو آپ اس ہستی کے مسلمان ہونے نہ ہونے اور ایمان کی بات کیا ہی کرتے ہیں کہ عرش کے حجابوں میں اللہ نے جو نام رکھا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیسے رکھا حضرت محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ, یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ یہ ذریت آل محمد ہیں. آپ ان کے عظیم جد بزرگوار ہیں. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہوں, سبحان اللہ. حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہوں, باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں, جواد تقی ہوں کہ نقی مسند دعا ہوں, یا سرکار حسن عسکری انجمن بتوا ہوں, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اس پیکر غالب میں ملے گا, ہر جز اس پیکر غالب میں ملے گا, اور ہر شخص کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. تو یہ فضائل جب ایک ہستی کے ہو جائیں تو آپ غور فرمائیے گا کہ کس عظیم ہستی اللہ سے رابطہ ہے, کچھ کنیکشن ہے, اس دین پر ہے, تبھی تو وہ نام چوز کیا گیا کہ خود جو اللہ نے حجاب میں رکھا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کا نام رکھا. اس کے بعد میں جلدی واقعہ بتاؤں تاکہ آپ کے اور ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں آج کے دن, کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فضائل ہم شیئر کر چکے کہ پالا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور اس کے بعد چھٹے امام کا فرمان وہ بھی فضائل حضرت ابو طالب میں سے ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ بھی جمع ہو جائیں شفاعت کے لیے, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام آ جائیں تو وہ ان تمام لوگوں کی شفاعت کریں گے جو کہ ہوں گے مشرق سے مغرب تک, لیکن وہ سب کی شفاعت کریں گے اور حق شفاعت کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اس خانوادہ رسالت سے جڑے رہیے, انشاءاللہ آپ کی شفاعت خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک اور جناب خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بے حد مشرق سے مغرب تک کی شفاعت کا حق حاصل ہے. اس کے بعد واقعہ بیان کرتے ہیں. 8 سال کے تھے جناب رسول خدا, میں جلد از جلد بتاؤں گی تاکہ فضائل زیادہ سے زیادہ شیئر کی جا سکیں. 8 سال کے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی انگلی پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب خانہ کعبہ کا جب طواف کیا تو ایک مرتبہ حضرت عبدالمطلب جو ہے وہ گر گئے, جیسے کہ بے ہوشی کے عالم میں جب طبیعت خراب ہوتی ہے, کیونکہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی.
مختلف روایات ہیں لیکن 100 سال سے زائد تھی. اس میں جب وہ گر گئے تو لوگ کہنے لگے کہ ان کو مسجد الحرام سے باہر لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خانہ کعبہ کے اندر لے کر جایا جائے، نہ کہ مسجد کے باہر. جب اندر لے کر گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے سردار ہیں تو آپ ان کے پوتے ہیں، جیسا آپ کا حکم ویسے بجا لایا جائے گا. جب سب لوگ باہر جانے لگے تو آپ نے فرمایا، حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو بلا دو. اور جب بلایا گیا تو تمام بیٹے بیٹیاں آ گئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ان کی داہنی طرف آ جائیں. داہنی طرف جناب رسول خدا تو آ گئے، لیکن پھر سے کہا بیٹے بیٹیاں آنے کے بعد کہ میرے بیٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلایا جائے. اور جب وہ آ گئے تو اس کے درمیان میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جو آپ لوگ میلادوں پہ ایک سنت کہیں گے، اس خانوادہ کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں کہ جب لوگ حج پر آتے تھے نا، یہ واقعہ حج کا تھا، جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، حج پہ آتے تھے تو حضرت حمزہ کی ذمہ داری، یہ 2 ذمہ داریاں تھیں جو حضرت عبدالمطلب نے حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دیں، دونوں عظیم ترین ہستیاں. حضرت حمزہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، اور جناب ابو طالب کی طرف ذمہ داری تھی حاجیوں کو کھانا کھلانا. ایک کی ذمہ داری ہے پانی پلانا، دوسرا کیا ہے کھانا کھلانا، اور یہ ذمہ داریاں تھیں حضرت عبدالمطلب کی طرف سے. تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب آپ میلاد کا انعقاد کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے فرزندان کی جب مجلس بپا کرتے ہیں محرم الحرام میں، تو بھی آپ انہی خانوادہ کی سنتوں کو ادا کر رہے ہو. ماشاءاللہ، جب مومنین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے وہ بھی ایک سنت ادا ہو رہی ہے، اور ان کے لیے طعام کا انتظام جب کیا جاتا ہے تو وہ بھی سنت ہے جو کہ میلاد رسول پاک جو بانی ادا کیا کرتے ہیں. بالکل، بانی خوش ہوتے ہیں آنے والوں کو جب میلاد میں بہترین کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ وہی رسالت معاب کے دادا نے جو سنت شروع کی ہے، انہی کی سنت مجالس میں بھی چل رہی ہے، اور انہی کی سنت میلاد میں بھی چل رہی ہے کہ سیراب بھی کریں اور پیٹ بھر کر جائیں یہاں سے. اب جب حضرت ابو طالب علیہ السلام آ گئے اپنے والد کے پاس، اور یہاں پر ابو لہب نے کہا کہ مجھے بتائیں کیا کام ہے، تو حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ کام مجھے ابو طالب سے ہے، تم سے مجھے کوئی کام نہیں ہے. یہاں پر جب اپنے قریب بلایا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کا ہاتھ دوبارہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا، اور کیا فرمایا کہ اس کو اپنا بھتیجا نہیں اپنا بیٹا ہمیشہ سمجھیے گا. کس کے بارے میں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ابو طالب علیہ السلام اس کو اپنا بھتیجا نہیں بلکہ بیٹا سمجھیے گا. سب کو ذمہ داری دی ہے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے، اور سب کو الگ الگ ذمہ داری دی ہے، اور جو رسالت معاب کی رسپانسبلٹی دی ہے ان کا ہاتھ دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں. بے شک یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی کہا کہ بابا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ میں ان سے محبت کروں گا، یعنی کہ ختم مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں محبت کروں گا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ. بے شک. اب اتنی محبت کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے بعد مجھے کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ میرے والدین کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز میرے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ بنت اسد ہے. اور یہ روایات میں ملتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ گرامی ہیں اور جو حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، آپ نے ہمیشہ رسول خدا کو اپنی تمام اولادوں پر، تمام مخلوقات پر اہمیت دیا، فضیلت دی ہے. اسی طرح حضرت ابو طالب نے، بے شک اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ان کو فضیلت دی ہے کہ پہلے رسول خدا کھانا تناول کریں گے، پھر ہمارے بچے، اور ہمیشہ فکر میں رہے تو پیغمبر کی. اور بستر رسالت پر بھی تو مولا کائنات کو سلا دیا، اپنی اولاد کو سلایا، لیکن رسول خدا کو پہلے اپنی اولاد مانا تھا کہ محمد پہ آنچ نہ آنے دیں گے، چاہے علی علیہ السلام ان کی جگہ پر سو جائیں. اور جب بھی کفار و مشرکین نے کبھی بھی اٹیک کیا، اپنی تمام تر زندگی حضرت ابو طالب علیہ السلام ڈیفینڈ کرتے رہے، اور پھر تلقین کر دی مولا کائنات کو کہ بچپنے میں بھی رسول پاک کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، جوانی میں بھی آپ کی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی آپ کی ہے. رسول کے آخری دم تک ساتھ ہی رہنا، ناصر و مددگار رہنا، محافظ رہنا، اور ایک بھائی کی طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا. یہ فرائض امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبھائے، جو کہ ان کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے خاص طور پر ان کو تلقین کیے تھے. اور ان کی شاعری ہمیشہ ان کے ایمان و اعتقاد کی جھلک دکھاتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کہے ہوئے اشعار مکمل طور پر ان کے ایمان و اخلاص پر گواہی دیتے ہیں. ان کے اگر اشعار دیکھا جائے تو توحید کے عالی مفاہیم کو ذکر کیا گیا ہے، جس کی ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی لکھتے ہیں، شریف و عقل مند افراد جان لیں کہ محمد بھی موسیٰ و عیسیٰ کی طرح پیغمبر ہیں. بے شک وہ ہمارے لیے ہدایت کو لے کر آئے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء خداوند کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے اور گناہوں سے
منع کرتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو ان کے ایمان کی عکاسی کر رہے ہیں, اور جو ہمیشہ لوگ ان کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں تو ان کی اپنی رائٹنگز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وہ تب سے پیغمبر کو پیغمبر جانتے ہیں جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بلکہ انم جو واقعہ بتا رہی تھی وہ میں بتانا میرا لسٹ میں نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اور بہت خوبصورت واقعات ہیں. یہاں پر بھی لوگوں کو جب ابھی تاریخ پڑھتے ہیں لوگ کیا کہتے تھے کہ جب بچپنے میں بھی جناب علی المرتضیٰ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جب جناب رسول خدا کا بستر جناب ابو طالب بدل دیا کرتے تھے تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہ سکیں, ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. اب یہاں پر ایک شخص سے پوچھا کہ کیوں اس طرح کرتے تھے, تو اس شخص کا ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جو اہل کتاب ہیں, جیسے اس وقت کے دور کی بات کریں عیسائی ہیں یا یہودی ہیں لیکن اہل کتاب ہیں, وہ نقصان پہنچائیں گے کیونکہ پریڈکشنز ہیں ان بکس میں معلوم ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی کیا کیا علامات ہوں گی, نشانیاں ہوں گی, کون کون سی خصوصیات ہوں گی ان کے اندر. تو یہ پریڈکشنز ہیں اور کتابوں میں بھی آ چکا ہے. تو اب یہاں پر وہ لوگ مارنا چاہتے تھے, لیکن اب جب شخص سے پوچھا کہ حضرت ابو طالب کو کیسے پتہ تھا اور وہ کیوں بستر بدلتے تھے, لیکن ان کو یہ بات پتہ چل گئی. کیسے پتہ چل گئی تھی؟ اب یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی بات ہے, کیا حضرت ابو طالب کو الہام ہوا کرتا تھا؟ کیا ایسا اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا کہ ان کو اس چیز کا معلوم تھا کہ لوگ ان کو مارنے کی کوشش کریں گے اور ان کو رسالت کی حفاظت کرنی ہے؟ اب بہترین واقعہ میں چاہوں گی میں جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہاں پر میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بنی ہاشم کو بہترین فضیلت ہے کہ بت پرستی اور کافر کا تو یہ لفظ ہی ہٹا دیجئے کہ بنی ہاشم میں کہیں ہیں ہی نہیں. اس کے بعد 24 قبائل قریش کے, اور یہاں پر مکہ کے ایک وقت کی بات کرتے ہیں جہاں پر شدید بدترین ایک عذاب الہی کی طرح کا طوفان آ گیا اور لوگوں کے گھر خراب ہو گئے, گر گئے, مسمار ہو گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں تک یہاں پر جو ہے ان کو شدید نقصان پہنچا اور طوفان آیا. یہاں پر جب 24 قریشی قبائل جمع ہوئے اور مکہ میں جب شدید بارش کا طوفان آیا تو لوگوں کے گھر تو خراب ہوئے اور مسمار ہوئے, لیکن خانہ کعبہ کی دیواریں بھی ساتھ ہی بہہ گئیں. لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات آئی تو یہاں پر بھی حضرت ابو طالب کی شان یہ ہے کہ ہمیں ایک عظیم درس ملتا ہے کہ یہاں پر ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی ماہر اور ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے. تعمیر تو ہونی ہی ہونی ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ تعمیر کرنی ہے, لیکن کون ہوگا؟ کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی معمار نہیں ہے, ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں جانتا کہ اس کی تعمیر کی جائے, لیکن یہ کہا کہ کسی ماہر سے رائے لینی چاہیے, کسی ایکسپرٹ کی رائے ہونی چاہیے کہ کس طرح تعمیر ہوگی, خرچہ کیا آئے گا اور کتنا عرصہ لگے گا تعمیر ہونے میں. یہاں آپ نے ایک شخص کا پتہ بتایا اور اس کا قبیلہ بتایا کہ وہاں جاؤ, وہاں پر ایک ایکسپرٹ ملے گا, ایک تجربہ شدہ شخص ملے گا, ایک تجربہ کار شخص ملے گا جو ہمیں بتا سکتا ہے اور اچھے سے گائیڈ کر دے گا. یہاں پر اس نے کہا, اس شخص نے جب یہ ان کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ بھائی اتنا مال خرچ ہوگا, تمام قبائل کو بتایا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بتایا, اس میں خرچ اخراجات کا بتایا گیا, کتنے دیر میں تعمیر ہوگی وہ بتایا گیا, اور کیا کیا مال درکار ہوگا اس کا بھی بتایا گیا تھا. لیکن اب جب خرچہ اور تعمیر کا وقت آ گیا تمام قبائل میں, 24 قبائل میں نے بتایا, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس تمام مال کو جو کوئی ریکوائرڈ تھا, جس کی ضرورت تھی, وہ تقسیم کر دیا. مال آ گیا, مزدور مستری جو بھی لیبر چاہیے تھی وہ تمام تر آ گئے. لیکن جب یہ لوگ جمع ہوئے اور تعمیر کے لیے جمع تھے اور سامان بھی آ گیا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا پہاڑوں سے نکل کر خانہ کعبہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا. اب یہاں پر تعمیر تو ہو نہیں سکتی تھی. یہاں پر یہ لوگ پریشان ہوئے کہ سامان ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر ضروری ہے, لیکن اژدہا درمیان میں بیٹھا ہے, مشکل میں پھنس گئے. تو ان کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی یاد آئی اور پھر سے ان سے مشورہ کے لیے, اور اپنے ہر معاملے میں they would look towards حضرت ابو طالب علیہ السلام, ڈیسیژنس کے لیے, نصیحت کے لیے, ان کی وزڈم کے لیے. ہمیشہ جس گھرانے کی جانب رخ کرتے تھے, آپ سردار مکہ تھے اور آپ رئیس مکہ تھے اور ہیں, اور آپ ہی گارڈین آف کعبہ تھے اور آپ ہی کی جانب رہنمائی کے لیے آیا کرتے تھے. اب یہاں پر جب یہ لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے, تمام تر واقعہ بیان کیا اور آپ ان کے ساتھ چلے گئے. جب آپ چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو کہ خانہ کعبہ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور سامان بھی پڑا ہے, اور تمام تر مزدور جو کہ کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی ایک طرف کھڑے ہیں. لیکن پھر دوبارہ سے جب انہوں نے مال کی طرف غور سے دیکھا اور پھر فرمایا دوبارہ سے کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیکھا ہی تھا اور فرما دیا مال دیکھ کر کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. وہ لوگ شرمندہ ہوئے, جواب ان کے پاس نہیں تھا, خاموش رہے اور کہا کہ یہ مال اٹھا کر لے جاؤ. وہ تمام لوگ اس مال کو, جیسا کہ حضرت ابو طالب نے کہا حرام مال ہے, اس کو اٹھایا گیا, اس کو تبدیل کر دیا گیا. اب یہاں پر جب تبدیل کر دیا گیا مال, تب مال کو تبدیل کرنے کے بعد پھر سے ہمیں لیسن ملتا ہے. جب مال تبدیل کر دیا, اب یہ نہیں ہے کہ ہم پھر کہ ہم تعمیر کریں گے اور ہم بہت
کوئی چیز بن گئی, کوئی شے اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ اب ہر چیز کا اختیار ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو ایزیلی کر سکیں گے. نہیں, مال آنے کے بعد, تبدیل کرنے کے بعد پھر سے کیا ہوا, حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سر کو جھکایا اور دعا کی, یا اللہ تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں, سبحان اللہ, یا اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں, ہماری مدد فرما. اور پھر کیا ہوا کہ آسمان سے ایک پرندہ اترا جس نے اپنے پنجوں میں اس اژدہا کو لیا اور آسمانوں کی طرف لے کر چلا گیا. اس کے بعد کیا فرمایا کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس کے تابع ہیں. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہر کتاب ایک جیسی نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے, ہر صحابی میں اصحاب کا مقام ڈیفرنٹ ہے, جیسے جیسے انہوں نے رول پلے کیا دین اسلام کے لیے. اس کے بعد ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے, سید المرسلین ہے, سید الانبیاء ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ترین ہیں انبیاء میں, اور ہر نبی کو اللہ نے وصی عطا کی ہے, اور سید الوصیین پھر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا ہے. جیسے نبیوں میں جتنے نبی ہیں ان سب کے خاتم الانبیاء رسول خدا کو بنایا. پھر جتنے بھی وصی آئے لیکن سید الاوصیاء امیر المومنین کو بنایا. جتنے بھی نگہبان اور محافظ آئے دیگر پیغمبروں کے لیکن نگہبان رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بنایا. بے حد خوبصورت روج واقعہ. اور یہاں پر ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ ہر مسجد اور ہر امام بارگاہ کی وہ روحانیت بھی نہیں ہوتی جس کے بارے میں اکثر خواتین یا مرد حضرات جو بھی وہاں میلاد مجلس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں کہ وہ فیلنگ نہیں آ رہی. وہ تو اب اس بات پہ بانیان بھی غور کر لیں, کیا آپ نے حلال رزق سے بنایا, کہ آپ کی نیت اسی تقویٰ کی تھی, جیسے کہ میں نے ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جتنا خلوص, جتنی حلالیت یعنی کہ رزق کے حلال ہونا اور جتنا تقویٰ آپ کے اس کام میں, اس بلڈنگ کو بنانے میں یا کوئی بھی کام سر انجام دینے میں ہوگا, اتنا ہی آپ کی عزت بلند ہوگی, اتنا مقام اور اتنا پروردگار عالم کو تقویٰ اور روحانیت عطا کرے. بے شک کوئی بھی مسجد ہے, امام بارگاہ ہے اور عبادت گاہیں ہیں, اگر وہ رزق حلال سے بنی ہیں, اس میں صدق کے دل سے بنی ہے, ان میں تقویٰ, ان میں آپ کی محنت کی روزی شامل ہے, بہت دکھاوا شامل نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور دکھاوا ہر عبادت کو بالکل رائگاں کر دیتا ہے. قبضے کی جگہ پر کسی اور کی جگہ کو قابض ہو کر اس پر کسی کا حق مار کر, اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا نہ کر پھر عبادت گاہوں پہ صرف کرنا, حقدار کو حق نہ ملے تو خدا کو ایسی جگہ پر سجدے بھی قبول نہیں. بلا اجازت کے تو آپ کسی اور کے گھر میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو پھر کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ایک عمارت جو خانہ خدا بنے, جو عمارت عبادت گاہ بنے, اس کو کسی ایسے مال سے تعمیر کر دیں کہ جس میں کوئی ملاوٹ شامل ہو, جس میں خلوص نیت شامل نہ ہو. تو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں جب رسول خدا پر ایمان ابو طالب علیہ السلام تب سے تھا جب مکہ و مدینہ والے جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے درمیان میں ایک پیغمبر موجود ہے. تو آپ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے, اور آپ ہمیشہ سے جانتے تھے کہ آپ کے بھتیجے کو نبا العظیم ملنے والی, اور جو بچہ آپ پال رہے ہیں بچہ بے حد خاص اور پروردگار کا پیارا ہے. جیسے روج نے بتایا بارش میں رسالت مآب کا واقعہ, ایک مختصر واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ آج ہم سب توسل کرتے ہیں رسالت مآب سے, محمد و آل محمد سے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم, اور رسول خدا کی شفاعت کے منتظر بھی ہیں, اور ہم سوالی بھی ہیں کہ ہمیں روز محشر ان کی اور اہل بیت کی شفاعت نصیب ہو. جب قحط سالی ہوئی تھی اس زمانے میں بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتایا تھا, اس دور میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو توسل رسول اللہ بتایا تھا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں ہمارے درمیان, میرا بھتیجا یہ عظیم ہستی ہے کہ اس کے توسل سے خدا کیا کچھ کرنے پر قادر ہے. کہ اہل سنت کے بھی عالم شہر ستانی اور دوسرے علماء کی نقل کے مطابق 1 سال آسمان مکہ نے اپنی برکت اہل مکہ سے روک لی, جتنی بھی برکت تھی آسمان نے روک لی اہل مکہ پر, کوئی بارش نہ ہوئی. سخت قسم کی قحط سالی نے لوگوں کا رخ کیا, اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھتیجے رسول خدا کو محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین, جب رسول اللہ ابھی شیر خوار ہی تھے, اب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ اب کچھ کیا جائے, مکہ پر قحط ہے, برکت نہیں ہے, رحمت نہیں ہے, بارش نہیں آ رہی. تو کہا کہ میرے بھتیجے کو جو کہ بچپن میں شیر خوار ہے محمد کو لایا جائے. جب بچے کو اس حال میں کہ وہ ابھی کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے انہیں دیا گیا, تو اسے لینے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول پاک کو
خانہ کعبہ کے سامنے لے کر کھڑے ہو گئے اور گریہ زاری کے ساتھ اس طفل شیرخوار کو 3 مرتبہ اوپر کی طرف بلند کیا اور ہر مرتبہ کہتے تھے. اب جو ایمان ابو طالب علیہ السلام پر سوال اٹھاتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے تب توسل کرنا سکھا رہے ہیں لوگوں کو جب لوگ جانتے ہی نہیں تھے نبوت اور رسالت کو. آپ نے رسالت ماپ کو گود میں لیا اور پروردگار سے فرمایا پروردگار اس بچے کے حق کا واسطہ ہم پہ برکت والی بارش نازل فرما. یعنی ان کی معرفت نبوت کیسی تھی, ان کی معرفت رسالت کیسی تھی کہ یہ بچپنا ہے رسول کا, لیکن ان کے توسل تو یہ حبیب خدا تو بچپنے میں بھی ہے کہ اللہ بارش نازل فرمائے گا. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ افق کے کنارے سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا, مکہ کے آسمان پر چھا گیا. بارش سے ایسا سیلاب آیا کہ یہ خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسجد الحرام ویران نہ ہو جائے. اس کے بعد شہر ستانی لکھتا ہے کہ یہی واقعہ جو ابو طالب علیہ السلام کے اپنے بھتیجے کے بچپن سے ان کے نبوت اور رسالت سے آگاہ ہونے پر دلالت کرتا ہے, ان کے پیغمبر ہونے پر ایمان کا ثبوت بھی ہے. اور ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کو اسی واقعے کی مناسبت سے کہا. کیا اشعار کہا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا وہ ایسا روشن چہرے والا ہے کہ بادل اس کی خاطر سے بارش برسانے لگتے ہیں, وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کے محافظ ہیں. قحط سالی کے وقت قریش کا حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہونا, حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خدا کو آخذت کے حق کا واسطہ دینا. شہر ستانی کے علاوہ دوسرے بھی بہت سے عظیم مورخین نے نقل کیا ہے. علامہ امینی نے اسے اپنی کتاب الغدیر میں, شرح بخاری میں, الخصائص الکبریٰ میں اور بہت سی کتابیں سیرہ نبوی میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اور ہم یہ پیش کریں الغدیر جلد 7 سے صفحہ 346 346 صفحہ ہے. جو لوگ اب بھی نہ سمجھے ایمان ابو طالب علیہ السلام تو ان کو کیا کہیں کہ پروردگار نے یہ نعمت ہر دل پر نہیں اتاری. جی عروج, تو ہم کیا مومنین کو آج کے بابرکت موقع پر کس طرح آپ مبارکبادی پیش کرنا چاہیں گی, کیسے اس کو آج ہم اختتام کی جانب لے کے جائیں؟ پروگرام کے اختتام سے پہلے وہ سوال جو کہ ان لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے جن کے دل میں شکوک و شبہات ہیں اور جن کے پاس مکمل نالج نہیں ہے یا پھر غلط قسم کا نالج ان کو پہلے ملا ہے, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آج جو نالج ہم آپ کو کنوے کر سکیں اور بالکل صحیح وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. وہ سوال جس کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے, جن کو نالج نہیں ہے, ریپیٹ کر دیتی, وہ نہیں کہ جن کو آلریڈی معرفت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. اب یہاں پر امام علی علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد کس کی عبادت کرتے تھے. میں نے وہی چیز آپ سے شیئر کی جو خود امام علی علیہ السلام نے فرمائی, کسی اور نے نہیں فرمائی, اور آپ کے سوالات کے جوابات اسی میں ہیں کہ ایک شخص نے جب آپ علیہ السلام سے, امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے آباء و اجداد کس کی عبادت کیا کرتے تھے, کہنے کا مطلب ہے کہ کس دین پر تھے, کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو پہلے دین ابراہیم تھا. اب جب سوال ہو گیا تو امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد میں میرے بابا, میرے دادا اور میرے پردادا نے کبھی کسی بت کے آگے سر کو نہیں جھکایا کہ وہ بت شکن تھے. اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. میرے بزرگ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دین ابراہیمی کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی بت نہیں تھا. تو یہ جواب امام علی علیہ السلام کا اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے تمام تر اجداد, ان کے بابا, ان کے دادا, ان کے پردادا دین ابراہیم پر رہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں کبھی بھی کوئی بت نہیں تھا. تو کافر ہونے کی اور ایمان لانے اور نہ آنے کی اور باقی چیزوں کی بات تو ہم بحث ہی نہیں کریں, آج تو ہم ذکر کریں فضائل کا. بات تب کی جائے گی جب بت پرستی ثابت ہوگی. بے شک. جب بت ہے ہی نہیں بنو ہاشم میں تو آپ کافر مسلمان کی تو بحث ہی چھوڑ دیجیے. جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تب وہ رسول خدا پر ایمان لا چکے تھے اور توحید پر تو وہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے. تو بہت سے فضائل جتنے ہمارے استطاعت میں تھے کوشش کی, لیکن اگر سمندر بھر بھی جائے تو فضائل کا حق ادا نہ ہوگا. اور علم علماء بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں فضائل ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کے اور ہمارے پاس کسی عالم کی سند نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم دونوں یا آپ سب کے خاندان. آپ کے پاس کوئی سند ہے یا آپ کے اور میرے بارے میں کسی عالم کے پاس سند ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آلریڈی ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں.
اللہ کے دین پر ہیں, اسی لیے ہمارے کلمے کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس موجود یقیناً. تو آپ لوگ کیسے ہر کسی کے ایمان کا سرٹیفکیٹ لیے گھومتے ہیں؟ ہر کسی تو میں نے کہہ دیا, لیکن آپ تو اس عظیم ہستی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو کہ نگہبان رسالت ہے. تو ذرا سنبھل کے, کیونکہ خدا ہم سب پہ اپنی رحمت نازل کرے, کہیں کوئی جسارت نہ کر بیٹھیں. تو یہ رسول اللہ کی زبان سے اب بتا رہی ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہمیت. کیا آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اہمیت تھی؟ ہم مسلمانوں کے لیے رسالت مآب سے اوپر تو کوئی عظیم ہستی نہیں ہے. خدا کے بعد نبی خدا ہیں, اور نبی خدا کے بعد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اتنی اہمیت تھی رسالت مآب کی زندگی میں کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو جبریل رسول خدا پر نازل ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا, کہا کہ مکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ اب اس شہر میں آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا. اگر سب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے وحی کی کہ رسول سے کہیے کہ ابو طالب علیہ السلام جا رہے ہیں تو ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے, لہٰذا ناصر و مددگار, یاور, ان کی نصرت کرنے والے کیا ان کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہی تھے؟ ایمان ابو طالب علیہ السلام پر رسول اللہ کی گواہی کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوگی تو پیغمبر اکرم نے ان کے تشییع جنازے کے بعد اس سوگواری کا زمانہ گزارا, اور اس میں یہ کہتے تھے کہ ہائے میرے بابا, ہائے ابو طالب. یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی بھی گمان کرتے ہیں, یہ رسالت مآب کے الفاظ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد, کہ جب بھی وہ انہیں یاد کرتے تو ہائے بابا کہہ کے یاد کرتے تھے کہ ہائے میرے بابا, ہائے ابو طالب, میں آپ کی وفات سے کس قدر غمگین ہوں, کس طرح آپ کی مصیبت کو میں بھول جاؤں. اے وہ شخص کہ جس نے بچپن میں میری پرورش اور تربیت کی, بڑے ہونے پر میری دعوت پر لبیک کہی, میں آپ کے نزدیک اس طرح تھا جیسے آنکھ خانہ چشم میں اور روح بدن میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج کی یہ ایپیسوڈ ہم تحفتاً ہدیتاً بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بارگاہ مولا کائنات اور اہل بیت علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہیں اپنی جانب سے, اپنے مرحومین کی جانب سے اور تمام دیکھنے والوں کی جانب سے. یہ میٹر نہیں کرتا 5 لوگ دیکھ رہے ہیں, 10 لوگ دیکھ رہے ہیں, 15 دیکھتے ہیں, 100 اور مور دین 100 دیکھ رہے ہیں. میٹر یہ کرتا ہے جو دیکھ رہے ہیں کیا وہ صدق دل سے اور ان ایمان افروز واقعات کا حق ادا کرتے ہوئے سن رہے ہیں, اور اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ عبادت میں ہیں. اور سب سے ضروری بات کہ وہ لوگ جو قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ بہت خوبصورت آیت بھی ہے, میں صرف ٹرانسلیشن آپ کے سامنے کروں گی. قرآن پاک میں پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پالا. بے شک تو خود پروردگار عالم نے, جو کہ آپ کو اور مجھے نظر بھی نہیں آتا, ہم کیا ہی اس کے نور کتاب لائیں گے جو ہم سمیت اس تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے, سید و سردار ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو پالا. ہم نے تو وسیلہ کس کو بنایا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو, کہ جنہوں نے زمین پر ظاہری طور پہ جناب ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالا, ان کی پرورش کی. اس کے بعد کہا کہ جب آپ نادار تھے ہم نے آپ کو غنی کیا. غنی کس کے وسیلے سے کیا؟ ڈائریکٹ نہیں کیا, حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے غنی کیا. بے شک. وہ نگہدار محمد, وہ نگہبان حرم, وہ نگہدار محمد, وہ نگہبان حرم, وہ جھلس تیرے گزاروں کے لیے ابر کرم. آیا تطہیر ہے جس کے گھرانے کے لیے, جس کی نسلیں کٹ گئیں حق کو بچانے کے لیے, جس کی آغوش محبت میں پلی پیمبری, جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری. اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر, اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر, جس نے ہر مشکل میں کی ہو وارث دین کی مدد. جزاک اللہ مومنین. Keep watching Anaman Arooj Naqvi Official, and if you have not pressed the bell icon yet, please press the bell icon so you can be notified about the video as we upload it. اگر آپ انسٹاگرام جوائن کرنا چاہیں یو کین جوائن انسٹاگرام سیدہ.anamaroojofficial. اپنے کمنٹس ہمیں بھیجتے رہیے گا, اور یقیناً ہمیں یاد ہے کہ آپ نے کیا ہم سے مانگا. آپ نے مانگی ہوئی ہے ہم سے حدیث سے سلسلۃ الذہب, تو انشاءاللہ اس کو میں آج ہی پوسٹ کروں گی کمیونٹی سیکشن میں, ضرور آپ کو مل جائے گی. ہمارے ویورز ہم سے ڈیلی پوچھتے ہیں. امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید ذکر پروردگار کو, ذکر اہل بیت کو شیئر کیجیے. اگر جو نیو یوزرز ہیں, نہیں جانتے, نیو سبسکرائبرز ہیں, سب سے پہلے ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دس فیملی Anaman Arooj Naqvi Official, where we share our thoughts
for the day where we share the Islamic history and the most important amal for the every specific occasion, every specific event. कुछ भी मिस आउट नहीं होता. हर मंथ में कोई इस्लामिक अहम इवेंट होता है, उसके तमाम अमाल हम सबसे पहले शेयर करते हैं. उसके साथ हम आपके साथ डिलीशियस रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं, जिसको अभी तक हम थोड़ा पॉज पे हैं लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और अपने लाइव थॉट्स भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे. कुछ व्लॉग्स हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, मज़ीद भी आते रहेंगे. हमारी करबला ज़ियारत जर्नी की प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है. अगर ज़ियारत के फ़ज़ाइल समझना चाहें, अगर आप करबला के मुकामात की तारीख़ समझना चाहें और मस्जिद सहला समेत तमाम जो इबादत के मुकामात हैं और ज़ियारत के मुकामात हैं जानना चाहते हैं, तो विज़िट कीजिए अनमन रूजना की ऑफिशियल. दिस चैनल इज़ फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि जहाँ पर हम अपनी एक सिस्टरहुड जर्नी भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ. तो जो लोग नए हैं, नहीं जानते, स्प्रेड कीजिए मैसेज ऑफ इस्लाम. वी आर सर्विंग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इन द मोस्ट पॉजिटिव वे पॉसिबल.